نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ زبان کے متعلق ہے کہ ہم جو زبان سے بولتے ہیں، الفاظ نکالتے ہیں، وہ کیسے ہونے چاہیے یا ہم زبان کو کس طریقے سے استعمال کریں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمیشہ سچ بولیں، سچ بولنے میں کبھی کوئی جھجک محسوس نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ ضرورت کے وقت بات کرنی، اور جب بھی بات کرنی ہو تو کام کی بات کرے آدمی۔ ہر وقت بولنا اور بے ضرورت باتیں کرنا وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہے، اور خدا کے یہاں ہر بات کا جواب دینا ہے۔ آدمی جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فرشتہ اس کے اوپر مقرر ہے وہ فوراً نوٹ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس آیت کے اندر اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی بات اس کی زبان پر آتی ہی ہے کہ ایک نگراں اس کو محفوظ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ جو اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو ہماری بات کوئی بھی ہو وہ لکھی جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ جب بات کریں نرمی کے ساتھ کریں، مسکراتے ہوئے میٹھے لہجے میں کریں، ہمیشہ درمیانی آواز میں بولے، نہ اتنا آہستہ بولے آدمی کہ مخاطب سن ہی نہ سکے، اور نہ اتنا چیخ کر بولے کہ مخاطب پر رعب جمانے کا خطرہ ہونے لگے۔ اور ایسی آواز جو چیخ چلا کر بولنا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے زیادہ بری آواز، کرخت آواز اور ناگوار آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو ایسی آواز ہماری کبھی بھی کسی حالت میں بھی نہیں نکلنی چاہیے جس سے گدھے کی آواز جو مشابہت رکھتی ہو۔ اور کبھی کسی بری بات سے زبان گندی نہ کرے آدمی، دوسروں کی برائی نہ بیان کرے، چغلی نہ کھائے، شکایتیں نہ کرے، دوسروں کی نقلیں نہ اتارے آدمی، جھوٹا وعدہ نہ کرے، کسی کی ہنسی نہ اڑائے، اپنی بڑائی نہ جتائے، اپنی تعریف نہ کرے، تو منہ دیکھی بات بھی نہ کرے، فکرے نہ کسے لوگوں دوسروں پر، کسی پر طنز نہ کرے، کسی کو ذلت کے نام سے نہ پکارے، بات بات پر قسم نہ کھائے۔ تو یہ ساری بری باتیں ہیں، ان سے بچے، اپنے آپ کو بچائے، اور ہمیشہ انصاف کی بات کرے، چاہے اس میں اپنا یا اپنے کسی دوست اور رشتہ دار کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب زبان سے کچھ کہو تو انصاف کی بات کہو، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور نرمی اور دلجوئی کی بات کرے آدمی، ہمیشہ کھری، بے رخی، تکلیف دہ، سخت بات کبھی نہ کرے آدمی۔ اسی طریقے سے عورتوں کو اگر کبھی مردوں سے بولنے کا اتفاق ہو تو صاف، سیدھے اور کھرے لہجے میں بات کرنی چاہیے، لہجے میں کوئی نزاکت اور اسی طریقے سے مٹھاس پیدا نہیں کرنی چاہیے کہ سننے والا کوئی برا خیال دل میں لائے۔ ایسے ہی جاہل قسم کے لوگوں سے بات میں الجھنا بھی نہیں چاہیے، مناسب انداز میں سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو جائے آدمی۔ فضول باتیں کرنے والے یا بکواس میں مبتلا رہنے والے لوگ امت کے بدترین لوگ ہیں، ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو شمار نہ کیجیے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ مخاطب کو بات اچھی طرح سمجھانے کے لیے یا کسی بات کی اہمیت کو جتانے کے لیے مخاطب کے ذہن میں سامنے رکھ کر مناسب انداز اختیار کرنے، اور اگر مخاطب نہ سمجھ سکے یا نہ سن سکے
تو پھر اپنی بات آدمی دہرائے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دہرا دے، اور ہمیشہ مختصر اور مطلب کی بات کرے آدمی۔ بلا وجہ گفتگو کو لمبا کرنا نامناسب اور برا ہے، اس سے سننے والا اکتا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ کبھی کوئی دین کی بات سمجھانی ہو یا تقریر کے ذریعے دین کے کچھ احکام اور مسائل ذہن نشین کروانے ہوں تو نہایت سادہ انداز میں اپنی بات کی وضاحت کیجیے، بات کو سمجھائیے سادہ اور انداز کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو بات ٹھہر کر سلیقے اور وقار کے ساتھ آدمی گفتگو کرے، جلدی اور تیزی نہ کرے، نہ ہر وقت ہنسے مزاح کرے، اس سے آدمی کی وقت جاتی رہتی ہے اور انسان کا وقار وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی کچھ پوچھے تو پہلے غور سے اس کا سوال سن لے اور خوب سمجھ کر پھر اس کو کیا کرے، اس کا جواب دے، بغیر سوچے سمجھے الٹے جواب دینا یا نادانی سے اس کو ویسے ہی مذاق بنا لینا، تو یہ کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ اختیار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جس سے بھی بات کریں آپ تو اس کی عمر، مرتبے اور اس سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کریں۔ ماں باپ، استاد اور دوسرے بڑوں سے دوستوں کی طرح گفتگو نہ کرے آدمی، اسی طرح چھوٹوں سے گفتگو کریں تو اپنے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے شفقت اور بڑے پن کی گفتگو کرے۔ تو گفتگو کرتے وقت کسی کی طرف اشارہ نہ کرے کہ دوسرے کو بدگمانی ہو اور خواہ مخواہ اس کے دل میں شک بیٹھے۔ دوسروں کی باتیں چھپ کر سننے سے پرہیز کرے آدمی، دوسروں کی زیادہ سنے اور خود کم سے کم بات کرے، اور جو بات راز کی ہو وہ کسی سے بھی بیان نہ کرے۔ اپنا راز دوسروں کو بتا کر اس سے حفاظت کی امید رکھنا سراسر نادانی اور بے وقوفی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو گوش گزار کرنی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا گیا سننے کے عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔